سب اور اسی طرح فاطمہ اس ویلے بندے کو کوئی عذر نہیں رہتا جب کوئی جملہ فرماؤ تو سمجھ ساری جاتی ہے اللہ اکبر انہاں خط لکھیا جڑا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ آخری خط مصروف ہویا جس سے آپ نے فیصلہ فرمایا وہ خط نمبر دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم الى الحسین بن علی من شیعت ابیہ امیر المومنین سلام علیک اما بعد فإن الناس ينظرونك ولا رأى في غيرك الأجر یا ابن رسول اللہ العاجل اے امام حسین تو آخری خط جڑا کوفہ والوں آیا اور الفاظ انہاں کیا اے بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین کی طرف جڑے حضرت علی نے بیٹے نے کہہ لگے میں شیعہ دی ابی ہے اسی جڑے ابے دے شیعہ وا تے اسی انتظار پہ کرنے تسی جاؤ یزید کا کردار ہے اسی تعلیم امامت کو ماننے بھی اور تعلیم بیان بھی کرانے ایک خط میرا خیال ہے تسی پہلی مرتبہ امام حسین نے خط سنیا ہوئے گا میرا خیال کیا ہے اور میں بھی پہلی مرتبہ خط پڑھیا یہ جواب دے اندر امام حسین نے خط لکھیا اور جواب سن اللہ اکبر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اور ایک خط لے کون آنے والے سن کیس بن مذہب عمارہ بن عبداللہ ہانی بن ہانی صاحبی سعید بن عبداللہ یہ وہ شخص جنہیں امام علی مقام امام حسین کو خط لے کے آئے کہ امام علی مقام امام حسین نے اپنے صحابہ کو اپنے دوستوں نے کہا کہ مکے فیصلہ کیتا کہ اے خاندار نے اے ہزارہ دی تعداد کے اندر قابل دسو اور میں کی کرتا انہیں مشورہ دیتا کہ امام علی مقام ساڈا دل نہیں پیا بھیجدا انہاں کوفیوں نے کوفی بڑے ظالم نے اور ظلم کی وجہ ہے کہ یہ بڑے بے وفا ہیں یہ بڑے بے مالک یہ بڑے بے وفا ہیں اسی جانا دیں مشورہ ہے بھی اپنے چچا کا بھائی مسلم بن عقیل حضرت علی کے بھائی دے بیٹے حضرت مسلم بن عقیل انہاں نوں تسی بھیجو اور یہ جا کے علاج کا جائزہ لینا اور لے کے پھر تانوں مسلے علاج کا جائزہ لے کے خط لکھ کے پھر جاؤ پہلا نہ جاؤ امام علی مقام امام حسین نے اس کو قبول کیتا اور آپ نے قبول کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ مسلم بن عقیل کوفہ تسی چلے جاؤ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے امام مسلم بن عقیل مدینیوں وقی آئے سا امام حسین ایک اللہ سارے تیار رکھا کرو حضرت مسلم بن عقیل مدینیوں وقی آئے سا امام حسین کا عربی دے حضور میرا دل کرتا ہے ایک دفعہ مدینیوں ہو کے پھر میں جاؤں یہ مدینیوں کو سا جڑے اپر سبحان اللہ اے مکہ اے مدینہ این بھی مدینہ کوفہ نیرے حضور میرا دل کرتا ہے میں مدینیوں ہو کے پھر کوفہ جاؤں اللہ اکبر امام مسلم مدینہ مبارکہ آئے اپنی بیوی رقیہ نے گفتگو کی تھی چھوٹے بچیاں نے ضد کی تھی جنہاں ناظر محمد اور ابراہیم محمد اور ابراہیم انہیں کیسا نال جانا ہے کہ والدہ کہہ لگی رقیہ کہ نال نہیں جانا سفر بڑا ہے لیکن بچیاں دی اس ضد اٹھے کسی باپ نے جانے ہی جانا ہے امام مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بچہ دی محبت کہ مدینہ پاک تو سدھا کوفہ اللہ اکبر اس سفر کی طرف پیدل سفر کی طرف پیدل امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ مدینہ پاک تو کوفہ پہنچے یہ وجہ استقبال ہوا ہے کوفے
کوردر سی نعمان بن بشیر. کون سی؟ نعمان بن بشیر. انہیں بابا کو حکم لے کے باہر لے کے چلا گیا. آپ نے استقبال کیا کہ کوفے اندر مسجد انبیاء، یہ بھی تحقیق کر دیا پڑی. کوفے کے اندر مسجد انبیاء یعنی اتنی بڑی مسجد ہے جی تھی یہ سمجھو یعنی ہون ملک ریاض نے بحریہ ٹاؤن کراچی بنائی ہے جن اندر لاکھ تو 1.5 لاکھ بندہ نماز پڑھ سکتا ہے. یہ مسجد کوفہ انبیاء لگائیں اور سے بدون سی. یہ مسجد کو نویں نہیں سی بنی بلکہ اللہ کے نبی جو ہوتے سامنے جڑے آئے اور کوفہ میں چاہے مسجد بنا دیں گے وڈی کر دیں گے بنا دیں گے وڈی کر دیں گے وہ دا نام مسجد ہے. سبحان یہ جب تحقیقی کرے تو غور کرو پھر انشاءاللہ مضمون سمیٹ نہیں. اس مسجد انبیاء سیدنا حضرت مشرف بن عقیل حضرت علی دے بھتیجے امام حسین دے چچا جاد بھائی پہنچے دے نال صاحب جردار. اللہ اکبر. حضرت جناب نعمان بن بشیر بڑا اچھا آدمی کوٹس کوفہ اور استقبال بھی کیتا مسجد لے کے بھی آئے. یہ وہی مسجد ہے جی حضرت علی کی شہادت والی جگہ ہے. کوئی مسجد نہیں ہے. روایات کے اندر آتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قاصد پہلے دن 25,000 بندے نے آپ کی بیعت فرمائی. کیسی تانے نال امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں کے واقعہ کیا. تقریباً 50,000 بندہ گل غور والی تھے. معلوم ہے لوگ بیعت کر کے دوڑ جاتے ہیں. بیعت کر کے بھی دوڑ جاتے ہیں. بیعت کر کے بے وفائی کر جاتے ہیں. بندے بندے ہوتے ہیں نا. بندے کا اعتبار کوئی نہیں. مجاز رہنا چاہیے بندے. یہ بڑا جبیہ بھی پار کے پیچھے چھری مارتے ہیں. جبیہ بھی پار کے پیچھے چھری مارتے ہیں. بندے کو مجاز رہنا چاہیے. 50,000 بندہ جس نے بیعت کر چکیا. آپ نے امام حسین کو خط لکھا پکا مبارک بندہ بھیجیا کہ کوفہ ٹھیک ہے بندے دیکھ لیں 50,000 بندہ میری بیعت کر چکی ہے. جان نثار نے لہذا تسی مدینہ مکہ مبارکہ تو کوفہ تشریف لے آؤ. یہ خط لکھے نا امام حسین ادھر یزید نو پتا چلیا کسی بندے شرارت کی تھی کوفے کو اور تیری حکومت کو خطرہ ہے. نعمان بن بشیر کو جلا شاڑی اٹھوڑا کر دے. انہوں پتہ نہیں تیری حکومت کے خلاف پہ بغاوت کیا کر دیا. یہ امام مسلم آیا تو 50,000 بندہ بیعت کر گیا. یہ تو تاریخ اٹھ بھی تیری حکومت ختم ہو جانی ہے. انہیں فوری طور پہ جناب نعمان بن بشیر معطل کیتا. ابن زیاد عبید اللہ بن زیاد انہوں کوفے کا کوردر بنایا. اللہ اور یہ اتنا وقار سی بھائی ایمان سی ہے اتنا وقار سی کہ میں آپ حضرات کو تھوڑا جا بہت بڑا وقار جو ابن زیاد عربی لباس پا کے سیدہ والا لباس پا کے سیدہ والا عربی بڑا سیدہ والا کہ منہ لپیٹ کے کالی پگ بن کے اوپر کپڑا لے کے اکھاں نوں ایک سائڈ تے کر کے اوتے کپڑا جا اوڑھ کے اونٹ تے بیٹھ کے آیا. شام کی نماز کو تھوڑا بعد آیا. لوگ سمجھا کر امام حسین آئے. پورا کوفہ بعد چلا گیا استقبال واسطے. کیا تم کہنے امام حسین تشریف لائے تھے تو اونٹ تے بیٹھا ہویا سیدھا مسجد آیا. اللہ اکبر. لوگ سمجھا کہ امام حسین نے جو پور کو رکھا لوگ سمجھ گئے امام حسین نہیں ہے تو بہت بڑا خبیث ہوئی. اگے بھی شرط خراب سی. ایک ابن زیاد
بندے نے امام مسلم کی بات حضرات گرامی امام مسلم اس وقت حالی نے کہا نبوسا صبح پتا چلیا کہ کفیت ہے دن گزر گیا شام کے ٹائم امام علی مقام امام مسلم بن عقیل مسجد تشریف لے آئے نماز پڑھائی اللہ اکبر 30,000 آدمی امام مسلم کے پیچھے شام کی نماز پڑھ گیا لیکن جو آپ نے سلام پھیری نا جب بچے بندہ ایک بندے کلے امام مسلم مسجد انبیاء کی دوجا بندہ ہی کوئی نہ بار بندے کھلوتے سارا نے کہا ذرا کر لینے پتا جنہیں نے بات کی دی ہے نے نماز پیچھے پڑھی ہے تو سمجھ لگ جائے گی کرتا نہیں سمجھ بندے آ کیا بلایا بھائی آج سے ایک کام خراب ہو گیا بندے کھچ گئے ایک دس گیا دو گیا 3 لاکھ بندہ گزر گیا امام مسلم کا دے ذرا توجہ کرنا اعلان ہو گیا کوئی بندہ امام مسلم کا اپنے کام نہ رکھے ورنہ ہم نے کیس کی تجائے اشارہ ہے امام علی مقام امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ اپنے انتظار کا باہر نکلے گلی کے اندر دروازے بندنے وہ صاحب دار قریب ڈال امام مسلم نے دیکھا کوئی کوفی دروازہ نہیں کھولتا امام مسلم رات دے اندر کوفے دی گلیاں دے اندر اس انداز نال پھیرتے پہنے چلتے پہنے کوئی دروازہ کھولے میں رات رام کرا میرے بیٹے رام کرا لیکن کوئی بندہ دروازہ کھولنے والا نہیں امام علی مقام امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چلتے چلتے تھک گئے کوئی دروازہ نہیں ایک دروازے دار دیوار نے ٹیک لگا کے زمین سے کاٹ کے امام حضرت ابراہیم کے امام محمد آپ نے کھولنے اللہ اکبر دسو جتنے 70,000 40,000 50,000 30,000 بندہ آج جمعہ والا ہے جس کی صاحب وہ دیکھ بندہ نہ لگے یہ کفیت نہیں ہوتی ہوئے لیکن انہوں نے متعلق نہیں میں عام بندے کو نکال کر لگا حضرت سلطان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پردیسی کی زندگی کی زندگی ہوتی ہے نہ اپنا بندہ لگ جائے نہ یار لگ جائے نہ مسجد لگ جائے نہ لگ جائے ایک بندہ پردیس جائے تو لگ سمجھ آتی ہے آپ فرماتے ہیں انشاءاللہ اے پردیسی اے کوئی سیدہ طاہرہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی
یہ میرے بیٹے نے، میں پورا کوفہ میرا مخالف ہے، جسوس انٹیلیجنس ابن زیاد کی پورے کوفے کو گھیرے ہوئی ہے کہ کہنے کارے کہ میں کیا چاہے گا کہ میں سب جلدی جلدی میرے کار کو نکل جاؤں. انہیں آخر نہیں پتر جتنا کہ مرضی ہے جب پتہ نہیں لگے گا کہ سب کو بچے لیکن امام مسلم رضی اللہ عنہ تشریف فرما اور خط لکھ چکے امام حسین کہ کوفے اندر آ جاؤ بڑی عجیب کفیت خط بھی لکھی ہے انہیں آ جانے میری کفیت ہے بندہ اقرار نہیں ان کے کرا انہیں گل کر رہا ہے کوئی غصہ نہ کرو معلوم ہے بندے سارے رس جانا کہ بندہ ایک کو سچا اور سچا ہی ہے سمجھو کہ نہیں ارے تو بندہ ہی کوئی نہ معلوم ہوا سچائی بندیاں نہ نہیں سچائی کردار بندہ ایک ہوئے تو سچا ہوئے جب پورا کرنا مخالف ہوئے تو پھر غلط کیوں چل گیا ہے. امام مسلم راضی لے کے اللہ اکبر اس ایک وقت مانگا بد وقت پتر جدا نام حارث وہ آیا رات کا ٹائم ہلکان ہویا انہیں کہا پتر بھی میں آئے انہیں کہا میں روٹی پکا فٹافٹ میں مسلم لبنا پیا لبدا نے پیار میں جا کے 2000 کچھ بھی پڑی سی کوئی نام لینے ماں کہنے لگی پترا جنت کی جانا ہی جنت کا رستہ اختیار کر کے نہیں چونا پر مارنا ہے نکلی ماں روٹی کھاتی نا کہ آج پہ آئے بچیاں نے بولر دی امام مسلم تجھے پڑے تھے انہیں کہا میں آواز کا دیئے انہیں کہا روٹی کھا بارہ کو پکا لگے کہ امام مسلم سارے کار میں انہیں روٹی فٹافٹ کھا کے جا کے ساڑھے گانے امام مسلم جب بات کیا نا امام مسلم کو پتا چل گیا یہ میری مخبری ہوگی آپ نے اگر امام کو اجازت دے میں تیرے کو جانا چاہنا ایسا نہ ہوئے کہ میری وجہ تیرا کار چلا دینا اور تیرے تکلیف ہوئے میں نکلنا چاہنا. اللہ اکبر امام مسلم جلدی نہ نکلے اور پھر دلال ساری سب کی جگہ قائم ہے. امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کا لڑتے پہنے اس انداز نہ کہ تقریباً 25 کوفیاں نو امام مسلم نے اپنی تلوار پر ذبح 25 کوفیاں جو ایک کفیت آئی نا ابن زیاد کے اجازت سے آئے ایک ایک کر کے باقی سارے نے انہیں کہ حملہ کرو. اللہ اکبر اللہ اکبر امام مسلم نے حملہ کیتا انہوں نے امام مسلم شہید ہوئے زمین پہ تشریف لائے زخمہ نہ مکمل شہید نہ ہوئے لیکن زخمہ نہ زمین پہ بیٹھ گئے. اللہ اکبر امام مسلم بیڑیاں لا کے عجیب کفیت نہ ابن زیاد کو پیش کیتا گیا. یہ پیش کیتا انہوں نے ابن زیاد کہنے گا تو آخری خاص امام مسلم کا ہے لیکن تین گلہ نے ایک بار کے ہاتھ لکھا جائے کہ امام حسین کو پھیراؤ تو جائے ہمیں کہ میرے تو بیٹے رہو باخری اتوار کو مدینے پہنچایا جائے. تیسری گل فرمایا میں اتنا نوا کیا ابن زیاد تیرے ہاتھوں میرا خون نہ آئے اور ابن زیاد تینوں علم ہونا چاہیے میں ہاشمی خاندان کا شیر ہوں تو جہنم میں چلے جانا ہے میری شہادت کے بعد میں تو بچانا چاہتا بچ جا. لیکن جو اقتدار کا نشہ ہوئے اقتدار کا نشہ ہوئے اللہ اکبر اور اقتدار کا نشہ بھی اجدا ہوئے کہ سفید و سیاہ بندہ مالک ہوئے اس ویلے بندے نے پھر در پتا کہ بندہ نہ ویکھدا سجے نہ کھبے ویکھدا لیکن جو من میں آتا ہے وہ کرتا ہے. امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ لیٹے ہوئے نا جس نے لیٹے ہوئے راتی تے سویرے مسئلہ بنیا کہ آپ فرماتے ہیں سبحان اللہ میں نے رسول کریم کی زیارت
نبی کریم نے خواب دیکھا فرمانے رائد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و یقول الوحی والاجر وما ارسلنا الا انه آخر ایام من الدنیا آپ فرمانے نے میرے نبی کریم کی زیارت ہوئی میں ویکھیا کائنات دا نبی بالکل جو پیار کردا ہے جویں بندے دے آخری دن پہ ہوندا ہے یہ کر کے پیار کرتا ہے فرماتے میں ابن زیاد لشکر یہ کیا تو اگر مسئلہ دیکھیا یہ گئے ہاں اے ہاشمی شیر انج کھڑا ہے جویں شیر کھڑے ہوتے ہیں ایک مسلم کے لوگ نہیں سن رہے تو بڑے عالم لوگ سن امام علی مقام امام حسین الصفیر حضرت مسلم رکیل اس عبارت یہ جو کوفے سے بولے لاہور سے اوپر لے جایا گیا امام حسین رضی اللہ عنہ صفیر اتنا مقبول کوفے سے اوپر لے جا آخری شرط پہ کھڑا کہ جلاد لے کے تلوار کھڑے امام مسلم کہنے لگے وہ آخری خواہش آپ کہنے لگے آخری خواہش میری کوئی نہیں پر جو میرا سر قلم کرے میرا منہ مدینے پاک بولے تاکہ مدینے والا جان لے میں تیرے نواسے کو اپنی جان پہ پیش پیا کرنا انہیں آکھا ہے کچھ مرزور ہے امام مسلم مدینہ پاک کو تیرا مبارک کی کہا ایک سیکنڈ تو پہلے جلال نے اپنا کام دکھایا اور امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اس کفیت نال کھڑے سن اللہ اکبر اور کیا لسان کہ اے مکہ مدینہ پاک و جان والی ہوائے رسول کریم میرے احوال کو آگاہ فرما دے حضرات گرامی میں کیونکہ ویسے بھی قسطت نہیں ہے سلطانہ بہت پڑھتا میں بعد میں جڑنا پڑھنا امام علی مقام امام حسین جو شفیع دے دو صاحبزادے اللہ اکبر جناب ابراہیم اور محمد یہ دونوں صاحبزادے جنہیں سن یہ رات میں سرداس نال اس عورت کو نامی نے گھر تشریف فرما سا پھر ایران ہے کون پھڑ کے لیا مائی بڑی کمی سی شام کا ٹائم ہویا پتر تو کہا کہ پتر تو بڑا جگہ ہے ایک جنہ رستہ مدینے سے جانتے ہیں کافلہ جان والا کوفے تو شام تو بات اس کافلے والا دو صاحبزادہ دیا جا کر مدینے کو جانے بالکل آپ نے عبادت کرنا چاہنا ماں نے توڑیا جو اس مقام پہ پہنچے وہ باپ نے مدینے وال جانا سی دروازہ تو دیکھا کہ کافی روانہ ہو چکے ہیں دور گرد اڑتی نظر آئی اس نے عرض کیا قبلہ اور گرد اڑتی نظر پہ آمدی کافی جانتا اثرات نظر آ رہے اثار تسی دوڑ کے نال مل جاؤ ایتھے کر رہنا مناسب ہے 25 سال عمر کام سی 9-11 سال عمرہ 7-9 سال عمر آخر رات کا خوف باپ کی شہادت باپ کا شیر ہو جانا بے فکر ہونا بچے ساری رات دوڑ دے لیکن راستہ بول کے فجر ہوئی جب ایک بڑی بڑی عمارتیں پہ نظر میں آمدیاں نے یہ جو خیال ہے مدینہ پاک غور کیتا مدینہ نہیں بلکہ ویکھیا تے کوفہ ہی ہے ذرا کو جو کرنا دو بھائی اللہ اکبر فرات کے کنارے ایک درخت جس انداز نال جگہ بنی ہوئی وچ بیٹھ کے دل سے پیار کرتے رہے سی ساری رات چلتے رہے لیکن پھر کوفہ مدینہ پاک نہیں آیا سچ اور پہ نظر آ رہی ہے حضرات گرامی اللہ اکبر
میں پانی پڑنے واسطے آئے، دیکھیں پانی میں جو 2 صاحبزادہ کی تصویر نظر آئی، انہیں جا کے اپنے خاوند کو دسیا، خاوند بڑا بدبخت سی، انہیں آ کے حضرت ابراہیم کے محمد کو گرفتار کیا، پھڑیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور بڑی بے دردی نال انہیں بچے کی قمیض کو پھڑیا، کھینچیا، کپڑے پھٹے، اللہ اکبر۔ بڑے پیارے شاعر نے کیا کھینچا اس طرح کے پرزے ہوئے پردے سارے، امام مسعود نے بچیاں نو کھینچا اس طرح کے پرزے ہوئے پردے سارے، منہ پہ بل گر پڑے پردے شرف کے تارے، اللہ اکبر۔ امام علی مقام امام حسین تو شفیع لگتے جگر، چھوٹی جی عمر واقعہ دردناک کے میں اس کو نکلنا چاہنا کرتا دونوں صاحبزادیاں بڑا ویکھیا بڑا ظالم ہے، اللہ اکبر۔